پتہ نہیں میرے عزیزو ہمیں کیا ہو گیا، کس مادہ پرستی کا ہم شکار ہو گئے، کون سی دنیا کا، جس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے ہیں دنیا دھوکہ کسی اور کو دینا، علی تیرے دھوکے میں آنے والا کوئی نہیں، دنیا کسی اور کے آگے ناچ کے دکھائیو، ہم تیرے ناچ سے متاثر ہونے والے کوئی نہیں۔ اگر کپڑوں میں معیار ہوتا تو سیدہ فاطمہ نبی کی دی 17 پیوند والی چادر لے کر علی کے ساتھ ڈولی میں نہ بیٹھتی، اگر مکان میں معیار ہوتا سبحان اللہ 3 دن ہو گئے اماں سیدہ فاطمہ الزہرا رحمت والے نبی کے ویڑے میں سے ڈولی میں بیٹھ کے حضرت علی کے گئی، 3 دن کے بعد ابا جان دروازے پر آ گئے اور یہ جملہ کہہ کر باپ نے ثابت کر دیا کہ گھر میرے عزیزو پیلنگ سے نہیں سجا کرتے، گھر میرے عزیزو سیلنگ کلینوں سے نہیں سجا کرتے، اولاد کے پیار سے سجا کرتے ہیں۔ مجرے مبارک میں حضرت علی کے تشریف لے گئے، سن میری بیٹی آج کہتی ہے تو کون ہوتا ہے میرے پہ حکم جمانے والا، میں تیرے سے نکاح کیا ہے، میرے باپ نے روٹی کھلائی تھی، میں کپڑے لے کے آئی، اس کا مطلب یہ نہیں میں تیری غلام رہوں، چھوڑ دے تجھے عورتیں بڑی مجھے مرد بڑے، نہ میری بیٹی ایسے جملے غیرت والے نہیں کہا کرتے، بے غیرت کہا کرتے ہیں۔ کم سے کم اپنے باپ کا اپنی ماں کا تو خیال کر، اگر شوہر پوچھے کہاں تھی، تجھے کیا لینا، میں جہاں مرضی تھی، بازار جاؤ میری مرضی، تو نے مجھے خرید تھوڑی لیا ہے، یہ بچے یہ کتورے میرے تھوڑی ہیں، میں اپنے باپ کے گھر سے تھوڑی لائی ہے تیری ہیں، ایک بول لگے گا میں نے شور کر کے دکھا دیا، اتنی مار پڑواؤں گی، یہ دوست دے رہی ہے، سارا کا سارا نتیجہ انگریز کی محنت کا ہے، کفر کی محنت کا ہے، جس کو پیسے سے خرید لے کے اپنے گھر کے اندر آئے اور کہہ دیا انگریز تو نے ہمیں ایسی محنت دی جس نے ہمارا گھر بھی نہ چھوڑا ہمارا در بھی نہ چھوڑا۔ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حجرے کا پردہ ہٹایا، دھی رانی کو دیکھا، اللہ چہرے کا رنگ بدلا بدلا ہوا، سستی میرے عزیزوں نکاہت کمزوری چھائی ہوئی، سمجھ گئے وہاں سے بھی بھوکی آئی، یہاں بھی کوئی کھانے کا پراپر انتظام کوئی نہیں، گھر کی دیواریں کچی، مٹی بھر بھر کے زمین پہ گر رہی ہے، اللہ اکبر، اس حالت میں دل شکنی نہیں کی، ہاں نبی کی بیٹی اور بھوکی ہے، کپڑے بھی کوئی نہیں، منجا بھی کوئی نہیں، گدا بھی تیرے پاس نرم کوئی نہیں، بیٹی کا چہرہ دیکھ کے مسکرائے، تاکہ ڈیرے اسماعیل خان والیوں کو نبی نے پیغام دینا تھا کہ اللہ اکبر، مرد عورت ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، ایک انبیلنس ہو جائے، ایک پنکچر ہو جائے تو دوسرا پہیہ کھینچ کر پنکچر والی دکان پہ لے جاتا ہے، گاڑی بیکار نہیں ہوا کرتی بلکہ دوسرا پہیہ سہارا دیا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو، حضرت علی تو گھر کوئی نہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے چہرے سے جب مفلسی ٹپک رہی تھی، دل جوئی فرمائی، کہنے لگی بیٹی، فرمایا بیٹی اللہ اکبر، باپ کے گھر سے شوہر کے گھر میں آئی، اللہ اکبر، ایسی موج مستی میں تجھے ابا محمد ہی بھول گیا، ایسی موج مستی، اماں بھی تو اماں تھی، نبی کی بیٹی، عقل مند عورت کون ہے، یہ جواب تو سیدھا فاطمہ نے دیا تھا نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، فاطمہ کیا ابا نے مجلس لگائی ہوئی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کہ ابا کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر بتاؤ عقل مند عورت کون ہے؟ کہ علی جیسے، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن حضرت عباس جیسے، سارے بیٹھے، کسی نے کوئی جواب کر نہیں نہیں نہیں، کہ علی میں بتا دوں تیرے نمبر بن جائیں گے، مجلس میں جا کے ذرا یوں کر کے چوڑا ہو کے بتا دینا، کہ بتا، آپ نے کان میں بتایا، جلدی جلدی گئی، کہ یا رسول اللہ، حضرت علی کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے پتہ ہے عقل مند عورت کون ہے، آپ کون؟ ساری زندگی میں جس نے کسی غیر کو نہ دیکھا ہو اور کسی غیر نے اس کو نہ دیکھا ہو، سارے ہنسنے لگے، آپ نے فرمایا صحیح کہا، اللہ سب علی کا مبارکباد دے رہے ہیں، رحمت والے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا علی سچ سچ بتا کس سے پوچھ کے آیا؟ حضرت علی نے کان میں کہا تیری دی فاطمہ رانی سے پوچھ کے آیا، آپ نے فرمایا واقعی علی فاطمہ کے علاوہ یہ جواب کوئی نہیں دے سکتا، یہ تربیت لاؤ گھر میں، کن کھوکھلے گھڑوں سے پانی بھرنے کے لیے، کھوکھلے اور کھارے کنویں سے پانی بھرنے کے چکر میں لگے پڑے، گھر کی حالت دیکھی، یا تو پردوں پر طلاقیں، آج بھائی کے بیٹے کی شادی آ جائے، گھر والی کہتی ہے گھر بیچ دے، مجھے نہیں پتا، میری بھتیجی کی شادی ہے، منفرد جوڑا میں پہن کے جاؤں گی، نہ میری بہن اپنے شوہر کے ہاتھوں کے چھالے دیکھ کر اس سے اس کے معیار کا سوال کیا کر،
بدنصیبی عورت تو دور کی بات ہے، بچے بھی کہتے ہیں ہمارے باپ نے ہمارا حق ادا نہیں کیا۔ او نوجوان میرے سامنے کہ میں تیرا منہ توڑوں، ساری زندگی باپ سورج کے آگے کھڑا ہوتا ہے اور ماں چولہے کے آگے کالی ہوتی ہے، تب جا کے گھر کے اندر ایک جوان پلتا ہے۔ تم کیسے کہتے ہو ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا؟ فاطمہ موج مستی آ گئی تجھے، ابا کو بھول گئی۔ اللہ، ابا خیر ہوئے؟ سنو میری بہنوں، فاطمہ چلیں، 3 دن ہو گئے گھر سے آئی ہے، گھر کی دیواریں تیرے دیدار کی منتظر ہیں، آ جا۔ ابا جان کا ہاتھ پکڑا کہ ابا جان آپ کو یاد ہے کہ جی جب آپ نے مجھے علی کے ساتھ رخصت کیا تھا، کان میں فرمایا تھا بیٹی جب تک یہ دہلیز پار نہیں کی میرا اختیار تیرے پر، اب جس دہلیز کو پار کر کے جائے گی علی جانے اور خدا جانے۔ کہا تھا، کان میں فرمایا تھا بیٹی تیری شادی میں کسی رئیس سے نہیں کر رہا، اللہ اکبر، میں نے مال نہیں دیکھا، میں نے کردار دیکھا ہے۔ بے شک علی کے پیر میں جوتا کوئی نہیں، لیکن اس کا ایمان آسمان سے اونچا نظر آ رہا ہے۔ بیٹی کو رخصت کر دیا۔ بیٹی جی، ابا جان آپ نے کہا تھا نہ کہاں؟ ہمارے ابا نے اپنی جب ہماری بہن کی شادی کی تو پہلے سیرے پڑا کرتے تھے رخصتی، اب تو باپ بغیرت ہو کے باپ ناچتے بیٹیوں کو کھڑا کر کے۔ دولہن لال جوڑے میں حسینی صاحب دولہے کا استقبال ناچ ناچ کے کرتی ہے، براتیوں کو دکھاتی ہے کہ دیکھو میرے باپ کی غیرت یہ ہے جو میں کر رہی ہوں، میری ماں کی غیرت یہ ہے۔ دادا مسجد کا مؤذن 50 سال ہو کے چلا گیا، پوتی نے غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا۔ ہے کوئی کچھ لوگ؟ ہمیں تو دریا میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ خدا کی قسم حالات کیسے ہمارے پر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اللہ معاف۔ مولانا میں تو یہاں یہ عرض کروں گا، ناراض نہ ہونا، میں دل کی بات بھائی بھائی سے کر کے جا رہا ہے، لیکن میرے عزیزو آج کے دور کے اندر بھائی کا خون بھی اتنا میرے عزیزو کالا پڑ گیا کہ بھائی بھائی کے لیے بغل کے اندر چھری دبا کے بیٹھا ہوا ہے، کہاں موقع مل جائے کیا ہم آپ کے سامنے عرض کریں۔ لوگ کہیں گے پاگل تھا، پاگلوں کی باتیں کریں، لیکن عزیزو یہ پاگلوں کی بات نہیں کر رہا۔ جس وقت آدھا سانس اندر رہ جائے گا، آدھا نکل جائے گا، سارے نکل جائیں گے، اس وقت مجھے بھی عبد الحنان یاد آئے گا، آپ کو بھی عبد الحنان یاد آئے گا۔ صحیح کہتا اولاد جب منہ پر جوتیاں مار کے جائے گی، اس وقت میں آپ کو یاد آؤں گا۔ کر لو خدا کے واسطے، صبح 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک دکان کو وقت رات تک دیتے ہو، عصر مغرب میں دکانیں بند کرو، باقی سب اپنے بچوں کو دو۔ اللہ کی قسم دکان بن گئی، مال گھر آئے گا۔ اگر اولاد بن گئی تو آمنہ کے لال کا کردار گھر آئے گا۔ بناؤ اپنے بچوں کو۔ کیا کمایا کیا کھویا میرے پیارو، اللہ تمہارے چہروں کا حسن ایسے برقرار رکھے، قیامت کے دن میں اور آپ مسکراتے ہوئے اللہ کے سامنے پیش ہو، اور مسکراتے مسکراتے آپ کے میرے لیے مغفرت کا فیصلہ ہو جائے۔ بس میرے چاند ہم نے کیا کھایا کمایا کیا کھویا؟ جاؤ سارے ویروں اپنے گھر جاؤ دعاؤں کے ساتھ، میری بہنوں تم بھی دعاؤں کے ساتھ جانا۔ اپنے 15 سال 16 سال پپو منع آفتاب کو سامنے بٹھانا کہ میں تیرے سے نہیں پوچھتی سائنس کیا، تھیوری کیا، زیالوجی بایولوجی کیا، مجھے جنازے والی دعا سنا دے جو میرے مرنے کے بعد میرے جنازے پہ پڑے گا۔ اگر آپ کا میرا بچہ جنازے والی دعا نہ سنا سکے تو سمجھ لو ہم نے بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اما پارہی 30واں پارہی اپنے بچوں کو یاد کرا دو تاکہ آپ کا میرا بچہ قل اللہ پڑھ کر ہاتھ اٹھائے، اللہ آپ کے میرے لیے مغفرت کے دروازے کھول دے۔ کچھ بھی ہمارے پاس نہیں، جیبوں میں پیسہ، یہ تو ناچنے والوں کے پاس ہوئی، اس پیسے کے معیار پر بیٹی چلے۔ والد محترم جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، ذرا آپ یہاں تشریف فرما ہوئے، سنو سیرت۔ ابا جان ذرا آپ یہاں بیٹھیے، کیوں علی کسی کام سے گئے ہیں، آ جائیں، آپ کا مشورہ ان کے سامنے رکھوں گی، اگر انہوں نے اجازت دے دی تو تیرا ہاتھ پکڑ کے چلی جاؤں گی، اگر علی نے کہہ دیا کہ تیری وہاں نہیں یہاں ضرورت ہے تو ابا آپ ناراض نہ ہونا، دعا دے کے جانا۔ اللہ کے پیغمبر بیٹی کو دیکھ رہے ہیں، کوئی مسند نہیں، کوئی کپڑا نہیں، کوئی قالین نہیں، کچے مٹی کے فرش پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے۔ اماں کہنے لگی میں نے چادر میں منہ دے کے رونا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، جس پر رحمت کے قطرے برس رہے تھے آج کچے دیوار کی مٹی گر
رہی تھی، میرا ابا یوں کر کے مٹی جھاڑ رہا تھا، اتنی دیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ علی میں اپنی دھی کو لینے کے لیے آیا۔ کملی والے علی روکنے والا کون ہوتا ہے؟ کہ فاطمہ سے پوچھ لے۔ فاطمہ زہرا نے کان میں کو سنایا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو، یا رسول اللہ میری مجال نہیں، آپ جانو آپ کی بیٹی جانے۔ دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا، سیدہ کا ہاتھ پکڑ کر دروازے سے باہر نکلے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، علماء کے ظرف میں، علماء کرام کے میرے عزیزو ان کے جملوں میں جملہ دے کے جا رہا ہوں۔ فرمایا علی آج اب محبت کے ساتھ بیٹی تیری بغیر اجازت کے نکل جاتی تو آج فاطمہ کی طرف سے اسلام کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا۔ جرت ہے، ٹپر ہے آپ میرے میں کہ اپنی بیوی سے سوال کر سکے تو 3 گھنٹے لنڈے بازار میں کیا کرتی رہی؟ دودھ والا میری بیوی کا، چائے والا، کپڑے والا میری بیوی، بازار کی دکان والے، اپی کا اپی کوئی نہیں ہے، خیر تو ہے؟ میرے سے پوچھتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، سیٹھ صاحب اپی نظر نہیں آ رہی، خواہ بیمار تو نہیں پڑ گئی؟ نہیں مرتے تو میرے عزیزوں کوئی ایسے زہر کا ٹیکا لگا کے مر جاؤ۔ اللہ، ہم نے کلمہ سونے سڑکے نبی کا، پیارے نبی کا پڑھا، جس کی بیوی قرآن پڑھ رہی تھی، آواز گھر سے باہر آ رہی تھی۔ رحمت والے نبی نے بلال ابو ہریرہ کو نہیں بلایا، بلکہ خود مٹی کا رات کے اندھیرے میں ڈلا تلاش کر کے کوٹنا شروع کر دیا، پھر پانی لے کے گارا بنایا، اپنے ہاتھوں سے سوراخ بند کر دیا۔ فرمایا فائشہ بے شک تیرے کردار پر جبرائیل خدا کا سلام لے کے آیا، اس کردار کو برقرار رکھ، میں محمد یہ نہیں چاہتا کہ میری بیوی کی آواز پر کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے۔ اے میری بچی، اے میری افا، میری عائشہ، بے شک قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، لیکن ٹھیک ہے سارے کلمہ پڑھنے والے تیرے روحانی بیٹے جتنے بھی کردار میں اعلیٰ ہو جائے، محمد کی غیرت تیری آواز مدینے میں گونجے برداشت نہیں کرتی ہے۔